عرب کی جلتی ہوئی سرزمین، ہواؤں میں نفرت کی تپش، اور ان سب کے درمیان ایک ایسا انسان جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ یہ کہانی ہے درد کی، صبر کی اور یقین کی۔ یہ ہے ہجرت طائف۔ نبوت کا 10واں سال اسلام کی تاریخ میں عام الحزن کہلاتا ہے۔ اسی سال ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، وہ بیوی جو ہر تکلیف میں ڈھال بن کر کھڑی رہی۔ اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سرپرست جن کی موجودگی قریش کو کھلا ظلم کرنے سے روکتی تھی۔ اب حال یہ تھا، نہ گھر کا سہارا، نہ قبیلے کی حفاظت، اور مکہ کی گلیوں میں ظلم بے لگام ہو چکا تھا۔ رسول اللہ پر کبھی پتھر پھینکے جاتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی مذاق، کبھی گالیاں، کبھی جان سے مارنے کی سازشیں کی جاتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں۔ جب مکہ کی زمین دعوت کے لیے تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اگر مکہ نہیں سنتا تو شاید کوئی اور شہر سن لے۔ نبی کریم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ کوئی سیاسی طاقت نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، بس ایک مشن، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ مکہ سے طائف لگ بھگ 60 کلومیٹر کا سفر تپتے ریگستان میں پیدل، ساتھ میں صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ باقی صحابہ یا تو مکہ میں ظلم سہ رہے تھے یا پہلے ہی حبشہ ہجرت کر چکے تھے۔ یہ سفر تنہا تھا، لیکن بھروسہ پوری طرح اللہ پر تھا۔ طائف اس دور میں ایک امیر اور محفوظ شہر تھا۔ یہاں کا بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف۔ ان کے 3 بڑے سردار تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش ہوئے، عزت سے بات کی، توحید کا پیغام سنایا اور کہا، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم مجھے پناہ اور مدد دے دو۔ لیکن جواب میں ملا تمسخر، طعنے اور بیہودہ باتیں۔ کسی نے کہا، اگر تم نبی ہو تو کعبہ کا غلاف پھاڑ دو۔ کسی نے کہا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا؟ اور پھر سرداروں نے حکم دیا، ان کو شہر سے نکال دو۔ طائف کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں، غلام اور بچے نبی کے پیچھے لگا دیے گئے، پتھر برسنے لگے، اتنے کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، خون جوتیوں میں بھر گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنا جسم ڈھال بناتے رہے، ان کے سر پر بھی زخم آئے، لیکن پتھر نہیں رکے۔ آخرکار شہر سے باہر ایک باغ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہاں اللہ کے سامنے وہ مشہور دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ ہار کی دعا نہیں تھی، یہ صبر اور یقین کی پکار تھی۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر بھیجا۔ آپ نے جیسے ہی کہا بسم اللہ، عداس چونک گیا۔ یہ لفظ اس نے عربوں میں کبھی نہیں سنا تھا۔ باتوں میں نینوا اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا۔ عداس رو پڑا اور ایمان لے آیا۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بد دعا دینے نہیں،
رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے، وہی طائف، وہی بنو ثقیف کچھ سال بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جس شہر نے پتھر مارے اسی شہر نے سر جھکا دیا۔ ہجرت طائف ناکامی نہیں تھی، یہ تھا صبر کا امتحان، رحمت کی مثال اور نبوت کی سچائی۔ اگر یہ واقعہ ہمارے دل نہیں بدلتا تو پھر کیا بدلے گا؟ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔